کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آن لائن ہو جاؤ سارے جلدی سے۔ ہاں جی ولیکا، کیسی ہو؟ باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ گروپ میں میسج کرو، سب آن لائن ہو جائیں جلدی سے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی فاطمہ، کیسی ہو؟ اچھا، ہوپ فلی کل سے کلاسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جو یہ والی چل رہی ہیں تھیوری ٹائپ کی، جو میرے ساتھ چل رہی ہیں، یہ نہیں ہوں گی، آپ کی پریویس کلاسز ہوں گی۔ تو ان میں آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنی ریویژن آج سے سٹارٹ کر دو، جیسے میں نے آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ دیے تھے، چیزیں دی تھیں، ان کو پڑھو بہت زیادہ دھیان سے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو اور بھی لیکچر سینڈ کرتی ہوں، ان کی بھی ریویژن کرو، ٹھیک ہے؟
اب آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مینٹل کی تیاری کرو، یعنی کہ پریویس کلاس کی 3rd ایئر کی تیاری کرو. اب آپ نے اپنے آپ کو 4th ایئر نہیں سمجھنا جب تک آپ کے ایگزام نہیں ہو جاتے. رول آف نرس میں ہم نے کافی ڈبیٹ کی تھی، اس کو ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اوریجن کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا یہ ہم نے دیکھا تھا. ریلیجیس دیکھا تھا، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کنٹریبیوشن فلورنس کا کیا تھا. ہاں جی، کلاسز ختم ہو رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. بیسک پرنسپلس ہم دیکھ رہے تھے. کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی تھی ارلی نرسنگ اسکولس کی. نہیں، مجھے نہیں پتا کب سے اوپن ہو رہے ہیں کالجز، لیکن آپ کے ایگزام ہیں. اچھا، کریکٹرسٹکس ارلی نرسنگ اسکولس کی ہم نے دیکھی تھی کہ کیا ہیں. بگننگ آف چینج کیسے ہوگا، چینج کی شروعات کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں ڈیورنگ دا 17th سینچری. اب آپ لوگ بھلا کیا کرو، آپ لوگ نا اپنے جو کلاس ایڈوائزر ہے نا، یہ ساری باتیں ان سے پوچھو. ٹھیک ہے، مجھے نہیں اس بارے میں پتا. اچھا، بگننگ آف چینج کیسے ہوگا. ڈیورنگ the 17th century, social reform began in Europe. Several nursing groups were organized. These groups gave money, time, and service to the sick and the poor, visiting them in their homes and ministries to their needs. Their activities established many of the early images that were carried forth in nursing, particularly the religious images. بگننگ انہوں نے کہا کہ چینج کی کیسے ہوگی. 17th سینچری میں سوشل ریفارم کیا گیا تھا یورپ کے اندر. سیورل نرسنگ گروپس جو ہیں آرگنائز کیے گئے تھے. دیز گروپس گیو منی، ان کو پیسے دیے گئے، ٹائم دیا گیا اور سروسز دی گئی. وہ دے رہے تھے سک کو اور پور کو، اور وزٹنگ دیم ان دیئر ہومز اینڈ منسٹرنگ ٹو دیئر نیڈس. کیا کیا کہ وہ وزٹ کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے. ایک ایسے گروپس بنائے گئے اور وہ کیا ہے، غریبوں کی ہر طرح سے ہیلپ کرتے تھے. اچھا، سسٹرز آف چیریٹی جو نام تھے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. ڈفرینٹ انہوں نے ڈیفینیشنس بتائی تھی نرسنگ کی. ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس بھی پڑھی تھی کہ فلورنس کیا کہتی ہے، اس کے علاوہ ہل ڈیگڈ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، ورجینیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ایڈا جین اورلینڈو کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ مطلب ان سب کی ہم نے ڈورتھی کی بھی دیکھی تھی. اب ڈفرینس ہم نے دیکھنا تھا نرسنگ کے اندر اور میڈیسن کے اندر کیا تھا. The formulation of clear and concise definition of the nursing also has been hindered by the lack of an obvious distinction between the nursing and the medicine. ٹھیک ہے.
اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ فارمولیشن آف کلیئر اینڈ کنسائز ڈیفینیشن نرسنگ، کس نے بتایا تھا کہ لیک آف این اوبیس ڈسٹنکشن ہے کس کے اندر، نرسنگ کے اندر اور میڈیسن کے اندر. پرائمری ڈفرینسز بٹوین دا نرسنگ اینڈ میڈیسنز آر دا پرپز اینڈ دا گول آف ایچ پروفیشنل اینڈ دا ایجوکیشن نیڈیڈ ٹو فلفل ایچ رول. پرائمری ڈفرینسز جو ہیں نرسنگ کے اندر اور میڈیسنس کے اندر جو ہے نا، وہ کیا ہے، ان کا پرپز کیا ہے، ان کا گول آف ایچ پروفیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن نیڈی ٹو فلفل ایچ رول. پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ اپنے رولز کو فلفل کر سکیں. جیسے کہ میڈیسن ہے تو میڈیسن میں کیا ہے کہ فردر ہے، فردر ہسٹوریکل ہے. ہسٹوریکلی میڈیسن واز پرسیوڈ ایز اے پروفیشن فار مین. ٹھیک ہے، اگر ہسٹری میں ہم جا کے دیکھیں کہ تو میڈیسن جو ہے اس کو عورتوں آدمیوں کے لیے پروفیشن سمجھا جاتا تھا. نرسنگ ایز اے پروفیشن فار وومن سمجھا جاتا تھا. although that situation is much changed today، لیکن اب چینج ہو چکی ہے. in general medicine is concerned with the diagnosis and the treatment. لیکن جنرلی انہوں نے کیا کہا کہ میڈیسن جو ہے وہ کنسرنڈ ہے ود دا ڈائگنوزز اینڈ ٹریٹمنٹ، فار ایگزامپل کیور وین پاسبل آف ڈیزیز. اور نرسنگ کیا ہے، نرسنگ از کنسرنڈ فار دا ود دا کیئرنگ فار دا پرسن فرام اے ہولسٹک پرسپیکٹو ان اے ورائٹی آف ہیلتھ ریلیٹڈ سچویشنز. ٹھیک ہے، seeks to manage care of the individual to achieve the best outcome given the circumstances. نرسنگ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے سینٹر آف ہیومن پرسنس کو، ہیومن پرسنز رسپانس ٹو فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل occurrence in their lives. Medicine is mainly focused on analyzing physiological data such as lab data, X-rays, CT scans, diagnosis and provide prescribed treatment. Nursing mainly focus on carrying out interventions like administering medications, taking blood and urine, etc. کیا ہے کہ سمپل چیز بتائی ہے کہ جو میڈیسن ہے اس کا مین فوکس انالائز کرنے میں ہے کہ فیزیولوجیکل ڈیٹا پیشنٹ کا جو ہے، جیسے کہ فیزیولوجیکل ڈیٹا میں کیا آ جاتا ہے کہ پیشنٹ کی لیبس وغیرہ اور اس کے ایکس رے اسکین وغیرہ، یعنی کہ ان چیزوں کو دیکھ کے جو پراپر ڈائگنوسس کی جاتی ہیں وہ سارا فوکس اس کے اوپر کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ نرسنگ کس پہ فوکس کرتی ہے، نرسنگ کا سارا فوکس ہوتا ہے کیری آؤٹ کرنے میں، ان لیبس کو، ان سارے فیزیولوجیکل ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد جو آرڈرز کیے جائیں گے، جو انٹروینشنز لکھی جائیں گی، ان کو کیری آؤٹ کرنے پہ زیادہ فوکس ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنگ بلڈ اور یورین، پیشنٹ کا بلڈ کا اور یورین کا سیمپل وغیرہ لینا. اب دیکھو یہ باتیں وہ ہیں جو کہ لکھی پڑھی ہیں آلریڈی، جو ہے وہ انفارمڈ ہے. لیکن جب یہ بات ہم جب ان پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے، خالی نرسنگ یہی کیوں ہے. 7 کریکٹرسٹک ایجنٹ ہیں، کریکٹرسٹک اگینسٹ ہے سائنٹیفک ایویلویٹڈ پروفیشنز کے. کیا ہے، سب سے پہلے پوزیشن آف اے باڈی اسپیشلائزڈ نالج. اس میں کیا ہوگا، اس میں critics states that nursing borrows from biological science, social science and the medical sciences and then combines the various skills and concepts. The amalgamation and the synthesis may be one of the nursing's distinctive quality. ٹھیک ہے، nursing researchers work to develop an organized body for knowledge unique to nursing along with specialized language of the nursing. Use of scientific method to enlarge the body of the knowledge. سائنٹیفک میتھڈس کا یوز کیا جائے تاکہ اپنے نالج کو بڑھایا جا سکے. مچ ورک ہیز بین Much work has been done towards systematically gathering and analyzing data, correct identifying problems, selecting alternates, and evaluating patients' care. کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹورڈ سسٹمیٹیکلی گیدرنگ، سسٹمیٹیکلی ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کیا جائے. نہیں آ رہی آواز؟
اس میں سسٹمیٹیکلی ڈیٹا گیدر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور انالائز کیا جائے گا اس کو، اور کریکٹلی اس کا پرابلم آئیڈینٹیفائی کی جائے گی، اور اس کے لیے جب پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی ہے تو اس کا کوئی الٹرنیٹیو بھی ڈھونڈا جائے گا کہ کیا الٹرنیٹیو ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایویلیوشن کی جائے گی پیشنٹ کیئر کہ ہم نے کون سی کیئر پرووائڈ کرنی ہے، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کی جائے گی اور ایویڈنس بیسڈ ایجوکیشن بھی دی جائے گی، آر ایٹ فور فرنٹ آف نرسنگ ٹوڈے، ٹھیک ہے۔ Education within institutions of higher education. Over time, the settings in which nurses are educated have changed, with the most programs under the auspices of colleges and universities. Controversy over the length of the nursing programs, associated degree versus bachelor's degree ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل اسپیکٹس آف پیشنٹس کیئر کنٹینیوس ہیں، اور اس کے علاوہ فیو پروگرامس ہیں کنٹینیو ٹو بی آفرڈ بائی دا ہاسپٹلس۔ کنٹرول آف پروفیشنل پالیسی ہے، پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہے، اور آٹونمی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوڈے نرسز آر ریسپانسبل فار پلاننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا کیئر patient receives, are accountable for that care. Nursing policies and protocol standards of care and the evaluative measures and critical and the criteria have been developed by the nurses. In some settings, nurses are eligible for third-party payment. More collaborative relationships are occurring with other healthcare team members, including physicians. ٹھیک ہے۔ کنٹرول آف پروفیشن میں پروفیشنل پالیسی میں، پروفیشنل ایکٹیویٹی میں اور آٹونمی میں کیا ہے؟ ٹوڈے نرسز آر رسپانسبل فار پلاننگ، نرسز پلان کرتی ہیں، امپلیمنٹ کرتی ہیں اور ایویلویٹ کرتی ہیں کیئر کو، پیشنٹ ریسیوز اینڈ آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ کیئر۔ نرسنگ پالیسیز اینڈ پروٹوکول اسٹینڈرڈز آف کیئر، ایویلویٹنگ نرسنگ کیئر کرائٹیریا ڈیولپڈ بائی دا نرس۔ یہ تمام پروسیجرز، یہ تمام اسٹیپس جب وہ نرسنگ ڈیولپ کرتی ہیں اور انہیں امپلیمنٹ کرتی ہیں پیشنٹ کیئر کے لیے، یہ تمام پالیسیز اور ایکٹیویٹیز نرسز ہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان سم سیٹنگز نرسز آر ایلیجیبل فار تھرڈ پارٹی پیمنٹ، کچھ سیٹنگز میں نرسز کو اتنا ایلیجیبل سمجھا جاتا ہے، اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور مور کولیبوریٹیو ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں نرسز کے اور ہیلتھ کیئر ٹیم کے درمیان میں۔ کوڈ آف ایتھکس کیا ہے؟ دا جنرل اسٹینڈرڈز آف پروفیشنل بیہیویئر آف نرسز in United States is the ANA Code of Nurses, which is periodically revised. The International Council of Nursing also has developed a code of nursing that sets the standards of ethical practice by nurses throughout the world. Nursing lifetime commitment کیا ہے؟ Most nurses view themselves as committed to their profession and continue to identify themselves as nurses long after they retire. However, some do leave the profession due to burnout and stress. Better education and the clinical pathways encourage continued growth and retention in the profession. Service to the public. اب اب اگر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھوں کہ آپ اس جگہ پہ ہو تو آپ کس بیس پہ نرسنگ کو لائف ٹائم کمٹمنٹ لوگے یا نہیں لوگے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں جی سحر، آپ لائف ٹائم لے کے چلو گے؟
کس موٹیویشن پہ آپ کرنا چاہو گے؟ جی بچے. وردہ میں نرسنگ کالج میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں. اوکے. کلینکل سائڈ پہ لائف ٹائم نہیں لوں گی. اوکے. بیکاز مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے. اوکے. میں نرسنگ ٹیچنگ کو لائف ٹائم لوں گی. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا ارم، میں نے کوشچن پوچھا ہوا ہے، میں نے یہ کوشچن پوچھا ہے آپ لوگوں سے کہ ایز اے نرس آپ نرسنگ کو لائف ٹائم کمٹمنٹ کیسے لینا پسند کرو گے؟ کس سچویشن میں؟ ساری زندگی بیڈ سائڈ پہ نرسنگ کرنی ہے، یا کوئٹ کر دو گے برن آؤٹ ہو کے اسٹریس سے، یا پھر آپ بیٹر ایجوکیشن اور کلینکل پاتھ ویز لو گے؟ آپ کی کیا وہ ہے؟ کوئی تو موٹیویشن ہوگی. جی بچوں. نہیں بتانا، چلیں آگے. رپلائی نہیں کرنا. ہاں بالکل نہیں لینا چاہتے، لیکن سب کی یہی نہیں ہوتی ہے، سب کا یہی پیشن نہیں ہوتا یا انٹرسٹ نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ لینا چاہتے ہیں جن کو لائف میں کچھ کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا.
चल अच्छा है, क्लिनिकल करी जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या नाम है आपका, स्वीट हार्ट, वर्दा, बर्दाश्त बड़ा ज़रूरी है दोनों चीज़ों का होना, इसलिए कि जब आपके पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं तो आप काफ़ी जगहों पे स्टैंड कर सकते हो। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या अपना पर्सनल एडवाइस दूँ तो वो ये होगा कि आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब मैं अगर आप लोगों को कभी भी कुछ बताऊँगी तो उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस शामिल होगा। तो जिसने क्लिनिकल खुद नहीं किया हुआ वो कभी नहीं पढ़ा सकता अच्छा, क्योंकि सारी चीज़ें बुक्स ही नहीं बताती, आपका प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको काम करने से आती हैं। तो जिनका अपना अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्लिनिकल का, वो भी अच्छा बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस इसका ज़रूर लेना क्लिनिकल का, बिल्कुल ही इसको इग्नोर ना करना। अच्छा, इसके बाद क्या है, सर्विसेज टू, हमने जो पब्लिक को सर्विस देनी है उसमें क्या है, ऑल द डिस्कशंस अकर्स विद रिगार्ड टू ऑल्ट्रिज्म, ठीक है, रिमनरेशन फॉर सर्विसेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल वर्दा, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको कुछ टाइम क्लिनिकल करना चाहिए ताकि आप सीख सको, आपको चीज़ें आपका खुद क्लिनिकल पता हो। क्योंकि आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, बुक आपको कह रही है कि आपने सीवीपी पास करवानी है, लेकिन आपने खुद सीवीपी कभी पास होते नहीं देखी। तो जो चीज़ आपकी आंखों से, जो फिल्म नहीं गुजरी, जो आपके हाथों से काम नहीं हुआ, वो आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाते सही से, बच्चे को नहीं करवा पाओगे, क्योंकि बुक में बहुत सारे कंसेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं किए होते जिस तरीके से हमने प्रैक्टिकली किया होता है। तो आपको खुद जब तक वो काम नहीं आता होगा, आपने खुद नहीं देखा होगा, तब तक आपके लिए मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपको मेंटल की एग्जांपल दूँ, कि मैं आपको मेंटल पढ़ा रही थी, तो अगर कोई ऐसा बंदा होता है ना जिसने कभी जिसको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, वो बातों का घुमाई जाएगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको विद एग्जांपल बता देती थी कि इसमें ये चीज़ें ऐसे चलती हैं या ऐसे हो रही होती हैं, क्योंकि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पे काम किया हुआ था। तो ये चीज़ एक उसके लिए मेरे पास उस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास एक एज था। इसी तरह अगर आपको, आप गए हो और आपको आईसीयू सीसीयू दे दिया पढ़ाने के लिए, लेकिन आपने, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फिर किस तरीके से करवाओगे? सिर्फ बुक को रटे रटाए को हम पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, उतना मज़ा नहीं आता चीज़ का। तो मेरे मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है, बाकी आप लोगों को भी पता है। आवाज़ तो नहीं आ रही कोई और? मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपना जितना मेरा टाइम था मैंने वहाँ से अवेल कर लिया, ठीक है। मेरा कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है क्लिनिकल का, मैंने जितना अवेल करना था कर लिया और उसके बाद मैं टीचिंग में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में, कुवैत की, अमेरिका में, हर जगह सीट्स आई हुई हैं, कितने बाहर की कंट्रीज़ में सीट्स आई हैं, जॉब्स आई हैं। लेकिन वो जितनी भी जॉब्स हैं ना, उनमें हर जगह क्लिनिकल मांगा हुआ है, किसी ने भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, उनके पास अपने टीचर्स बथेरे हैं। समझ आई बात? अब मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा वो नहीं काउंट हुआ, मैंने भी अप्लाई किया है, मेरा काउंट हुआ है क्लिनिकल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो टीचिंग में आया मुझे कितना टाइम हुआ, जितना टाइम मेरा शालामार में, मैंने उसे भी क्लिनिकल में डलवा दिया, जितना मुझे शालामार नर्सिंग कॉलेज में आके हुआ उसको मैंने टीचिंग काउंट किया, हालांकि मैं बेड साइड पे भी टीचिंग ही कर रही थी, ठीक है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि इस तरह से होता है। तो इसलिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अगर आपका बाहर जाने का, आगे कुछ करने का प्लान है तो। सर्विस टू द पब्लिक में क्या है, ऑल द डिस्कशन अकर्स विद रिगार्ड टू ऑल्ट्रिज्म से रिलेटेड, रिम्यूनरेशन से रिलेटेड है, फॉर द सर्विसेज और कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड है, देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट नर्सिंग प्रोवाइड्स अ सर्विस टू द पब्लिक। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सर्विस में काउंट करते हैं। अच्छा वही, अब देखो कि अगर आप लोगों, मैं आप लोगों को बताऊं, टीचिंग का आपका है, मैं मानती हूँ टीचिंग बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए टीचिंग अच्छा है कि अगर आप ये कहो। अब मैं आपको बताती हूँ मैं टीचिंग में क्यों आई।
میرا بیسک ایم کیا تھا کہ مجھے یونیفارم نہ پہننا پڑے، ٹھیک ہے، میں آرام سے اپنا نکلوں اور جی کیا نام لیتے ہیں سکون سے اپنا موجے مروں، کلر میں آؤں، کلر میں جاؤں، اور جی بچوں کے سامنے نئے نئے کپڑے پہن کے شوخیاں ماروں، ٹھیک ہے، مجھے یہ تھا، مطلب شوخیاں مارنے والا تھا، ایک میں جسٹ جو ہے وہ ایک اس میں جوک میں کہہ رہی ہوں، لیکن میرا کیا تھا کہ میں گھر سے یونیفارم میں نہ نکلوں، میں کلر میں آؤں اور میں بڑا انجوائے کروں، اور یہ وہ بن ٹھن کے جب میں جاؤں اور آؤں میرے ہسبینڈ لینے آئے، میرا یہ ٹارگیٹ تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ میری پریزنٹ لائف کو اچھا کرا، لیکن جو میں نے اپنے فیوچر کی بات کروں، میں باہر جانا چاہتی تھی تو اس کے لیے میرے کام کیا آیا، کلینیکل آیا، وہی یونیفارم آیا اور وہی نرسنگ آئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اتنا لائٹر نوٹ پہ نہ لو، نرسنگ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نرسنگ کا ہماری لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اس چیز کو جو ہے اویل کرنا چاہیے، اور اس کو پراپر اس کا یوٹیلائز کرو، جو آپ نے اپنے 4 سال 5 سال دے دیے ہیں نا، تو اب اس کو جو ہے نا کماؤ بھی، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کلینیکل میں اچھے ہو نا، اگر آپ اپنے تھیوری میں اچھے ہو نا، تو تھیوری آپ ساتھ لیبل کر کے نہیں بھیجتے، لے کے پھرتے، ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں ٹیگ نہیں ڈلا ہوتا کہ یہ بندہ ٹاپر ہے، آپ کا کام بھی آپ کو ٹاپر بناتا ہے، آپ کے کام کی پرفیکشن بھی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ بندہ پرفیکٹ ہے ہر معاملے میں، تو جو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا وہ آپ کا نظر بھی آنا چاہیے آپ کی کلینیکل سائڈ پہ۔ اب دو چیزیں آتی ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں، جو بچے پڑھتے اچھا ہے نا وہ کام اچھا نہیں کرتے، جو کام اچھا کرتے ہیں وہ اتنا پڑھتے اچھا نہیں ہے، لیکن کام کیا آتا ہے ہر وقت جو آپ کے ساتھ چلتا ہے، جو رسپیکٹ دلاتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کا کام ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب آپ کلینیکل پہ بھی جاتے ہو تو اپنے آپ کو وہاں بھی منواؤ، وہاں بھی سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی بندہ جو ہے نا صحیح پروفیشنل ہے، اور بندے کے پاس بڑا نالج ہے، نالج کے ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی ہے، اب آپ کا نالج ہے کہ یہ اس میں ایسے نہیں ایسے کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ وہاں پہ زیرو ہو جاتے ہو، تو یہاں پہ آ کے پرابلمز آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، تو آپ سب لوگ جو، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت جو ابھی آپ لوگ ہو نا، آپ کے پاس بڑا گولڈن ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو کلینیکل میں بھی منواؤ، اور بعد میں وہاں جا کے اپنی اسکلز کو بیٹر کرنے کے لیے آپ اپنا کام ایمانداری سے کرو، جب آپ کلینیکل پہ جاتے ہو، جب آپ وارڈز میں جاتے ہو، تو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے نا تو وہاں پہ آپ کلینر سے بھی سیکھو گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ڈاکٹر سے بھی سیکھو گے، وہاں کے ٹی ایل سے بھی سیکھو گے، وہاں کے نرسز سے بھی سیکھو گے، ہر بندے سے سیکھو، ڈاکٹر بڑا پسند کرتے ہیں کہ نرسز ہمارے سے سیکھیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا، اگر آپ کا ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ والے سائن کے ساتھ یہ تھی، اچھا اس کے یہ سمٹمس چل رہے تھے اس وجہ سے اس کی یہ میڈیسن ہوئی ہے، اچھا پھر اب آگے کیا پلان ہے، اب اس کے آگے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، اچھا یہ والے ٹیسٹ کیوں کروائے گئے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کا اب یہ پلان چل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ اس جو آپ نے کیس دیکھا ہے اس کو اسٹڈی بھی کرو گا جا کے، اور اس کی یہ دیکھو کہ مینجمنٹ کیا ہوئی، اور مینجمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مینجمنٹ وہی چلتی ہے، مینجمنٹ بدلتی نہیں ہے، ہر بندے کی سیم مینجمنٹ ہوتی ہے، ہر ڈیزیز کی سیم مینجمنٹ ہوتی ہے، بندہ نہیں ڈیزیز کہنا چاہ رہی، تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا چیزیں بہت ایزی ہیں اگر ہم صحیح سے چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اگر ہم چیزوں کو پراپرلی بودر کریں تو چیزیں بہت ایزی ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری لرننگ کیپیسٹی اتنی بن چکی ہوتی ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ڈگری ہم گلے میں ڈال کے نہیں پھرتے، میری اپنی اس بات پہ بستی ہوئی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، جب ہمارے کلینیکل لگے تھے نا، جب ہمارے کلینیکل لگے، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وردہ اور جتنے بھی آپ لوگ ہو، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو نرسنگ ہے وہ آپ کی سکلز کے اوپر ہے، آپ کی ڈگری صرف سکلز پہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی سکلز کو ہی ہر جگہ ناپا جائے گا، آپ کے ایجوکیشن یا آپ کے نالج کے لیول کو کہیں پہ بھی ناپا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور نرسنگ بغیر سکلز کے زیرو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کی بھی زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، رک نہیں رہی، جب آپ پڑھ لکھ لیتے ہو کچھ کر لیتے ہو تو آگے نکلو دنیا میں، یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے،
ٹھیک ہے، اور بہت آگے تک جا سکتے ہیں سب لوگ، اور جب اسپیشلی ان کو جن کو پڑھنے کا شوق بھی ہے، تو اس لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ محنت کرو، زیادہ سے زیادہ سیکھو اور آگے بڑھو، اور کالج میں آ کے اسٹک ہونے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے نا کیا نام لیتے ہیں، مجھے بھی ایک دفعہ نا، میری ایک دفعہ ایسی، جب میں نئی نئی گئی نا فرسٹ ایئر میں نے جی بڑا ٹاپ کیا جی، بڑے نمبر آئے ہیں، آنرز میں آئے، جیسے آپ لوگوں کے ڈسٹنکشن وغیرہ آتی ہیں، ایسے ہمارے وہاں پہ آنرز تھے، آنرز میں آیا، مجھے گفٹ بھی ملا، اور یہ وہ بڑی میں اتراتی پھری جب میں پہلی دفعہ وارڈ میں گئی، یونیفارم چمکتا ہوا پہن کے، جی یہ تو ٹاپر ہے۔ ٹاپرز کی نا نشانی یہ تھی کہ ان کی ڈیوٹی بھی نا اسپیسیفک وارڈ میں لگتی تھی، جیسے کہ پیڈز میں یا نرسری میں، اور پتہ لگ جاتا تھا نرسری میں کس کی ڈیوٹی، اچھا فلانوں کی ہے، دو تین لوگ فرسٹ جو 3 تھے نا ان کی آتی تھی ڈیوٹی، تو بس سیٹ کرائٹیریا تھا ان کا، ہر کسی کو پتہ لگ جاتا یہ پیڈز میں اچھا یہ ٹاپر ہے۔ میں بڑی اتراتے ہوئے ہم آ رہے جا رہے، اچھا بعد میں جب کام کا تو کام ہمیں آئے نا، کتاب کھول لی، اچھا بک میں تو ایسے تھا، ہارٹ ریٹ ایسے لینا تھا، فلانی چیز ایسے کرنی تھی، بڑی باجی نے بےزتی کی، ہفتہ بےزتی ہوئی، 2 ہفتہ بےزتی ہوئی، پھر اس نے جو سب سے سینئر تھی نا وہ بڑی سخت تھی، بلا لیا اس نے سامنے، چنگی اس نے پھر بےزتی کی، کہتی ہے اپنے گلے میں لکھ کے ڈال لو کہ ہم ٹاپر ہیں، اور بابا اب یہ تو ڈسکریج کی طرف بھی جاتا تھا نا، یعنی کہ ٹاپر ہونا تو گالی ہوگی، لیکن ہم نے پھر اس کو کیسے لیا، میں نے اپنی لائف میں کیسے لیا، ہم نے پھر اس کو ایز اے چیلنج لیا، ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا، اور جو ہے نا اس کو پازیٹیو لے کے پھر پڑھنا شروع کیا، ساتھ میں پریکٹیکل شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، اور جب تک آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہو نا، آپ کام چور ہو نا، کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل ہو، زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں جو نارمل ایسے سب ہی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ 4th ایئر میں کلینکل پہ جاؤ گے، تب آپ کی لرننگ اور پوائنٹ آف ویو سے ہوگی، اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، 3 سال جو مجھے مارنی تھی مار لی، لیکن اب آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ ایز اے انٹرن آؤ گے تو لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کام ان کو زیادہ آتا ہے، تو اپنے فیوچر کے لیے، پیشنٹس کے لیے نہیں، اپنے فیوچر کے لیے ابھی سے ہی کام کرنا شروع کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے ابھی سیکھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اب آپ لوگ اتنے ایڈوانس ٹائم میں چل رہے ہو، تو آپ تو رنگ برنگے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو، آئی وی لائن کے، سی وی پی کے، بڑے بڑے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے، دیکھ سکتے ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے کویت کے لیے اپلائی کیا، اس میں جتنے بھی چیزیں، تین جگہ کی سیٹس تھیں، اور تینوں میں ہی، تینوں کا ایکسپیرینس بھی میرا تھا، اور تینوں میں نے کام بھی کیا ہوا تھا، اور تینوں جگہ کے ایکسپیرینس لیٹرز بھی تھے میرے پاس، ایمرجنسی کا بھی تھا، سی سی یو کا بھی تھا، پلس آئی سی یو کا بھی تھا، اور میرے پاس آئی سی یو سی سی یو کا اسپیشلائز بھی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ میں نے جو کارڈیولوجی سیٹ اپ ہے، کارڈیولوجی کی ای آر میں کام کیا ہوا ہے، پلس آئی سی یو میں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اتنا کلینیکل کا مجھے اتنا فائدہ ہے، تو میں نے اپنے ایک ٹائم میں ایک چیز کو کور کر لیا، اور پھر میں آگے بڑھی ہوں، تو میں پھر اب دونوں چیزوں کو یوز کر سکتی ہوں۔ اگر میں گھر بیٹھے اپلائی کروں گی نا کہیں بھی کسی فورن کنٹری میں، اور اپنی مرضی سے کروں گی کہ میرے پاس آپشن ہے، تو پھر میں ٹیچنگ ہی ڈیسائیڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمپیریزن کیا ہے پروفیشن کا اور پروفیشنل کا؟ پروفیشن اور پروفیشنل میں کیا ہے؟ اچھا، پروفیشن کیا ہے؟ کلینیکل in which professes you have professes to have acquired specialized knowledge which is used in instructing, guiding اور advising others. Profession یہ ہے، اور professional کیا ہے؟ the of one the one who is proficient, skilled and has specialized knowledge in an area. ٹھیک ہے، ہی از qualified, certified or licensed for carrying on the activity by competent authority.
ٹھیک ہے، یہ پروفیشنل ہے. تو پروفیشن آپ کا نرسنگ ہے. پروفیشنل کیا ہے کہ آپ نے جو پروفیشن میں اپنے ڈگری لی ہے اس میں آپ پروفیشنل بھی ہو. کیسے؟ کوالیفائڈ ہو، سرٹیفائڈ ہو، لائسنسڈ ہو اور کیری آؤٹ کر سکتے ہو ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو جنیرک والے جو ہیں ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لیڈرشپ مینجمنٹ بھی کروائی جا رہی ہے، آپ کو ٹیم لیڈ کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور آپ کو مینجمنٹ بھی پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو بجٹنگ پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو ڈیلیگیشنز پڑھائی جا رہی ہیں، آپ کو وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو کہ عام جو ڈپلوماز تھے وہ سیکھنے کے بعد کرتے تھے پریکٹیکل میں، لیکن آپ کو ایڈوانس میں پڑھائی جا رہی ہے. اٹس مین کہ آپ کو ڈے ون سے ہی آپ کے اندر ایک کمپلیٹ پیکج دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج کی صورت میں وارڈز میں نکالا جا رہا ہے، مارکیٹ میں ڈالا جا رہا ہے. تو آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے. صرف پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کو امپلیمنٹ کرنا آج سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے. اب جو آپ کا ٹیک ہوم میسج ہے نا میری طرف سے ایز اے سنسیئر پرسن، وہ یہ ہے کہ صرف وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے اب سے جو پڑھ رہے ہو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کے ہوئے ہیں ریسنٹلی ایک ورک شاپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ابھی چل رہی ہے. تو جو ہم نے اپنا ٹیچنگ پلان اور یہ وہ ساری چیزیں پڑھی تھی نا، کس طرح سے بناتے ہیں لرننگ پلان، کیسے بناتے ہیں، آبجیکٹیوز ہم نے جو بلوم ٹیکسانومی ہم نے جو پڑھی تھی، وہ ساری چیزیں جب ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں نا جا کے، ہمارا ایس ایم ڈی سی کے ساتھ چل رہا تھا، لائٹ کے ساتھ چل رہا تھا، ہمارا اپنا تھا نرسنگ کا تھا اور میڈیکل ایجوکیشن پروگرام تھا. یقین کرو کہ اس کے اندر نا جو چیزیں نرسز کو پتہ تھی نا، جو چیزیں نرسز کو پتہ تھی وہ وہاں پہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، الائیڈینس کو بھی پتہ نہیں تھی یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اس پہ شو آف نہیں کرتے. ہم اپنے نالج کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں سیل کرتے، ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں شو آف کرتے جتنا ہم کر سکتے ہیں یا جتنی ہمارے اندر کمپیٹنسیز ہیں. تو یہ ہمارا فالٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اچھی سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیکچر کی. کچھ زیادہ ہی نصیحتیں ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے شاید آپ لوگوں نے گیبس کا پلان پڑھا ہو، گیبس جس میں اسسمنٹ تھا، پلاننگ تھی، فیلنگ تھی، ایویلیویشن، یہ وہ. تو وہ چیزیں جب ہم نے وہاں پہ جب ہم لوگوں نے پڑھی تو بڑی وہ اوپر والے سارے کہتے ہیں اچھا یہ بلوم کیا ہے، بڑا ہمیں اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو کیا ہوا پھر کہ پھر جب ہم نے بتانا شروع کیا تو ان لوگوں کو پتہ لگا کہ بھائی ان لوگوں کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے. لیکن بات وہی آ جاتی نا کہ نرسنگ کو تو اپریشیٹ کرنا نہیں نا، اس لیے نا باہر عزت ڈھونڈنے کے بجائے اپنے پروفیشن میں ہی اپنی عزت بناؤ اتنی کہ لوگ آپ کو سلام کریں. ٹھیک ہے. اچھا بردا میری جان، آپ لوگ میرے سے کچھ پوچھو گے تو میں بتاؤں گی نا، میں ایسے کیسے بتاؤں گی؟ آپ لوگ جو بھی میرے سے سوال پوچھتے ہو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. اب جیسے یہ کلینکل سے ریلیٹڈ ابھی ہماری یہ بات ہوئی اور آپ لوگوں نے جیسے ہی کہا تو میں نے کہا کہ چلو اس پہ آج تھوڑا سا کام ہی ہو جائے، تھوڑی سی اسی پہ ڈیبیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے.
अपने करियर के हवाले से ठीक है वर्दा, ये तो मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात होगी। मैं बिल्कुल सिंसियर हो के हमें बताते हो, ये बहुत अच्छा लगता है, रियलिटी का पता लगता है हमें इस तरह। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझती हूँ, बल्कि आपने यहीं तक आप लोगों ने भी नहीं रहना, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ बात के, मेरा ये बिलीव है आप लोगों का भी होगा कि हम ना किसी को का कुछ नहीं कर सकते तो हम उसको अच्छा मशवरा ही दे सकते हैं, ठीक है। तो मशवरा देने से बड़ी ज़िंदगियाँ बनती हैं और बिगड़ती हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी को अच्छा मशवरा दो। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि एक मशवरे ने मेरी ज़िंदगी बदली थी, और उस वक्त से एक मशवरे ने बदली और एक ने ख़राब किया। तो मशवरा बड़ा कुछ ज़िंदगी में कर देता है। मुझे एक मशवरा दिया था एक बंदे ने, मैं ना मेरा एडमिशन नहीं था हुआ नर्सिंग में, ठीक है। तो मैं ना बड़ी अफ़सरदा थी। हाँ, मैं जिस जगह से चाहती थी ना वहाँ पे नहीं था, और मैं मिशन से करना चाहती थी, मेरी फैमिली भी, वहाँ नहीं मेरा हुआ। उन्होंने कहा जी अभी सीट्स क्लोज़ हो गई हैं, ये हुआ, नेक्स्ट ईयर आ जाना। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं ना मिडी-फ्री में अप्लाई करना मिशन में ही था, बाहर किसी और हॉस्पिटल में नहीं कर सकती थी, ये मेरी फैमिली की डिमांड थी। क्योंकि हम लोग मिशन में ट्रेनिंग करते हैं बस हमारे लोग, तो हमारी फैमिली में यानी कि मैंने क्या किया कि मैंने ना मिशन ना मुल्तान में अप्लाई कर दिया। वो सिर्फ वो था, डिप्लोमा था वहाँ, वो था मिडी फ्री था। अब वहाँ से मुझे कॉल भी आ गई, सारा कुछ हो गया। मैं ना बैठी हुई थी कॉल पकड़ के, क्या करूँ। एक बंदा आया, हमारे जानने वाले थे, वो आए, उनसे मैंने कहा भाई आप क्या कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं अगर यहाँ चली जाती हूँ ना तो 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल का बॉन्ड है, मेरे 2 साल यहाँ लग जाएंगे। और अगर मैं 1 साल वेट कर लेती हूँ ना तो इस 1 साल में ना मैं वहाँ पे 4 ईयर की ट्रेनिंग कर लूँगी, और वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं? फिर उसने मुझे समझाया। मैंने जस्ट इतना ही पूछा कि मैं क्या करूँ? उस बंदे ने फिर मुझे समझाया कि ये 1 साल की है ट्रेनिंग और वो 4 साल की है। इस 1 साल में तुझे क्या फ़ायदा आएगा? उस 4 साल में तू जो पालेगी वो तू इसमें नहीं पा सकती। इसमें कुछ नहीं है, तू अपना टाइम ना वेस्ट कर। टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा है, तू उसको यूटिलाइज़ कर दूसरे तरीके से। इस दौरान तू कोई और कोर्सेज़ कर ले, जो कुछ मर्ज़ी कर ले, लेकिन 1 साल वेट कर ले, सब्र कर ले। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा अच्छा, लेकिन ना मैंने जब उसकी बात सुनी ना, मैंने उसकी बात को फेंका नहीं, मैंने उस पे अमल भी किया। और मैंने उसकी उसकी बात पे अमल करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं फिर वहीं की वहीं लड़की मिडी फ्री में नहीं रह गई। मैंने आराम से फिर अगले साल जब अप्लाई किया तो मेरा हो गया, उन्हें पता था ये वेट भी कर रही है, मेरा हो भी गया। मैंने उस टाइम को यूज़ भी किया, एन्जॉय भी किया, मेरी ट्रेनिंग भी हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी अपने बच्चे तब छोटे थे, और जब उसके अपने बच्चे फ्री हुए पढ़ के, तो जब उसने अपनी बेटी को पढ़ाना था तो उसकी अपनी बेटी ने खाली मिडी फ्री किया, उसने नर्सिंग नहीं की। तो वो अब मैंने उसे जब एक दफ़ा देखा और पूछा, कहता इसने मेरी बात ही नहीं मानी। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ। मैंने कहा देखो, एक ही बंदे की ज़िंदगी से दूसरे की ज़िंदगी बन गई क्वेश्चन एक आंसर से, मशवरे से, और अपने ही बच्चे की वो ज़िंदगी नहीं बना सका। फिर वो मिडी फ्री करके वो मिडवाइफ ही रह गई, उसने आगे कुछ किया ही नहीं। और आगे जेनेरिक आ गया और रोले पड़ गए काफ़ी ज़्यादा, और एफएससी के रोले पड़ गए, इस तरह के। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि अगर कोई मशवरा देता है तो अमल भी करना है, उसकी बात को फेंकना नहीं है।
تو پھر جا کے فائدہ ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو ہمارے مشوروں سے ہمارا مشورہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارا آپ لوگوں کی زبان میں جیسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. ہاں یہ ایک ثواب کا کام ہے. آپ اپنی زندگی میں کسی کو بھی کسی بھی چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے لڑائی جھگڑوں کو صرف مشورہ دو. اچھا ٹھیک ہے. مشورہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے نا جب میں ملتان میں تھی ٹریننگ وہ تھی جاب کر رہی تھی ایم آئی سی میں ملتان کارڈیولوجی میں. تو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے اپنی میڈم کو کہا میں نے کہا میں اپنی این ایس کے پاس چلے گی. میں نے کہا میم جی میں پڑھنا چاہتی ہوں میں کہاں پہ ایڈمیشن لوں آپ کیا کہتی ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ نا آپ کو میں بھیج دیتی ہوں گورنمنٹ میں تھی حالانکہ میں وہ کہتی ہے میں آپ کو بھیج دیتی ہوں آپ نے کہاں جانا ہے. میں نے بتایا. کہتی ہے ایسا کرو تم نا ہاف سیلری کے حساب سے چل جاؤ وتھ سیلری ہاف سیلری اس طرح کر کے نا میں تمہیں ڈیپوٹیشن پہ کرا دیتی ہوں. میں نے کہا نہیں میں افورڈ نہیں کر سکتی مجھے پوری سیلری چاہیے. اچھا اس نے مجھے کہا فلانی جگہ چلی جاؤ وہاں پہ تم وہ جو آن لائن ٹائپ کا جو جا کے پڑھتے ہیں سندھ وغیرہ میں جانا ہوتا نہیں ہے لیکن پیپر دینے چلے جاتے ہیں اس میں لرننگ کوئی نہیں. کہتی اگر تم وہاں چلی جاؤ گی تو میں یہ فائدہ ہے تمہارا یہاں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا پوسٹ آ رہا ہے. تم کیا چاہتی ہو. میں نے کہا میں سیکھنا چاہتی ہوں. کہتی سیکھنا چاہتی ہو تو پھر تم اس کو چھوڑو تم ادھر آؤ. تم پھر نہ ایسا کرو این او سی لو اور تم لاہور جاؤ وہاں جا کے تسلی سے پڑھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور ان کے کہنے پہ میں پھر لاہور شفٹ ہو گئی اور میں نے یہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی. تو وہ میری سینئر تھی انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا. اس طرح سے ہوتا ہے. چلو بچوں اوکے ٹائم پورا ہو گیا. خدا حافظ بائے بائے ٹاٹا. گڈ لک فار ایگزامس. اچھی اچھی مینٹل کی تیاری کر لو ورنہ بڑی مار پڑے گی.